بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، قسمت بدلنی ہے تو یہ لمحہ ضائع مت کریں، کیونکہ سال کی وہ رات جس میں فیصلے لکھے جاتے ہیں وہ آ چکی ہے۔ شعبان کی 15ویں رات، وہ رات جسے فرشتے بھی سلام کرتے ہیں، وہ رات جس میں اللہ اپنے بندوں کی طرف خاص رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور وہ لوگ جو برسوں سے ایک ہی دعا مانگ مانگ کر تھک چکے ہیں، آج بھی نہیں جانتے کہ ان کی تقدیر بدلنے کا دروازہ اسی رات کھلتا ہے۔ پیارے ناظرین، 15 شعبان کوئی عام تاریخ نہیں، یہ وہ رات ہے جس کے بارے میں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس رات آنے والے پورے سال کے معاملات فرشتوں کے سپرد کیے جاتے ہیں۔ کسی کی زندگی میں آسانی آئے گی، کس پر آزمائش آئے گی، کس کے رزق میں وسعت ہوگی اور کس کے گناہ معاف ہوں گے، یہ سب اسی رات کے فیصلے ہوتے ہیں۔ پیارے ناظرین، نامہ اعمال لکھے جانے کا مفہوم یہ ہے کہ 15 شعبان کی رات وہ عظیم رات ہے جس میں پچھلے سال کے تمام اعمال کا ریکارڈ بند کیا جاتا ہے اور آنے والے سال کے لیے نئے رجسٹر کھولا جاتا ہے۔ اسی کو نامہ اعمال کہا جاتا ہے، یعنی بندے نے جو کچھ کیا وہ بھی لکھا گیا، اور جو کچھ کرنے والا ہے اس کی جھلک بھی اسی رات فرشتوں کے سپرد کی جاتی ہے۔ پیارے ناظرین، اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ رات محض عبادت کی نہیں بلکہ اپنی فائل درست کروانے کی رات ہے۔ اس رات فرشتوں کو احکامات دیے جاتے ہیں کہ کس بندے کا رزق کتنا ہوگا، کس کی عمر میں کتنا وقت باقی ہے، کون بیماری سے گزرے گا، کون آسانی پائے گا، کون دنیا سے رخصت ہوگا اور کون نئی زندگی کی شروعات کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اسے فیصلوں کی رات بھی کہا جاتا ہے، مگر یہاں ایک نہایت باریک بات سمجھنے کی ہے کہ یہ فیصلے حتمی نہیں ہوتے بلکہ اللہ کی مشیت سے مشروط ہوتے ہیں، یعنی دعا، توبہ، صدقہ اور رجوع اللہ سے یہ فیصلے بدل بھی سکتے ہیں۔ پیارے ناظرین، اس لیے اس رات بندے کو کہا جاتا ہے کہ اگر تیرا نام گناہ گاروں کی فہرست میں آئے تو آنسوؤں سے اسے دھلوا لے، اگر تیرا نام محروموں میں ہے تو دعا سے اسے بدلوا لے، کیونکہ اللہ خود فرماتا ہے کہ میں جسے چاہوں مٹا دوں اور جسے چاہوں باقی رکھوں، اور اصل کتاب میرے پاس ہے۔ اسی مفہوم کو اہل علم بیان کرتے ہیں کہ 15 شعبان کی رات نامہ اعمال کا خلاصہ تیار ہوتا ہے اور رمضان میں اس پر مہر لگتی ہے۔ اس لیے جو شخص اس رات غفلت میں گزار دیتا ہے وہ دراصل اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی فائل بغیر درخواست کے جمع کروا دیتا ہے، جبکہ سمجھدار بندہ اس رات کو جا کر اپنے رب کے سامنے جھک کر کہتا ہے کہ اے اللہ، اگر میرے اعمال کمزور ہیں تو اپنے فضل سے پوری کر دے، اگر میری فائل میں غلطیاں ہیں تو اپنی رحمت سے مٹا دے، اگر میرا نام نیکوں میں نہیں تو آج ہی شامل فرما دے۔ یہی وہ شعور ہے جو اس رات کو عام راتوں سے جدا کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اولیاء اللہ اس رات کو بہت سنبھال کر گزارتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آج جو لکھا جا رہا ہے وہ کل ان کی زندگی بننے والا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ 90% لوگ اس رات کو یا تو نظر انداز کر دیتے ہیں یا صرف رسم سمجھ کر گزار دیتے ہیں، حالانکہ یہی وہ موقع ہے جب اللہ تعالیٰ بندے کو آواز دیتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں عطا کر دوں، ہے کوئی مصیبت میں گھرا ہوا کہ میں اس کی مشکل آسان کر دوں۔ پیارے ناظرین، 15 شعبان کی رات صرف جاگنے کا نام نہیں بلکہ دل کے جاگنے کا نام ہے۔ یہ رات ہمیں یہ احساس دلاتی ہے کہ اگر اب بھی نہ بدلے تو پھر کب بدلو گے، اگر اب بھی اللہ کی طرف نہ لوٹے تو پھر کب لوٹو گے۔ اسی رات کے بعد رمضان کی آمد ہے، اور رمضان سے پہلے اللہ اپنے بندے کو صاف دیکھنا چاہتا ہے۔ پیارے ناظرین، اس لیے اس رات کو گناہوں کی معافی کی رات کہا جاتا ہے۔ حدیث کے مفہوم کے مطابق اس رات اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق کی طرف نزول فرماتا ہے اور بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، سوائے چند لوگوں کے جن میں کینہ رکھنے والا، جادو کرنے والا، والدین کا نافرمان
اور شرک کرنے والا شامل ہے۔ پیارے ناظرین، اب ذرا اپنے دل سے پوچھئے کہ کیا ہم ان میں شامل تو نہیں جو اس عظیم رات کی برکت سے محروم رہ جاتے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ اس رات عبادت کے ساتھ ساتھ دل کی صفائی بہت ضروری ہے۔ کینہ، حسد، بغض اور نفرت اگر دل میں ہوگی تو لاکھ سجدے بھی قبولیت کی مہر نہیں لگا سکتے۔ اسی رات کا دن یعنی 15 شعبان کا روزہ بھی بہت بڑی فضیلت رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، یہاں تک کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمیں لگتا تھا آپ پورا مہینہ ہی روزوں میں گزار دیں گے۔ پیارے ناظرین، روزہ صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں بلکہ نفس کو قابو میں رکھنے کا ذریعہ ہے۔ جب بندہ روزے کی حالت میں اللہ کے سامنے جھکتا ہے تو اس کی دعاؤں میں ایک خاص تاثیر پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے جو لوگ اپنی زندگی میں رکاوٹوں سے تنگ آ چکے ہیں، جن کا رزق رکا ہوا ہے یا جن کے رشتے نہیں ہو رہے، جن کی ازدواجی زندگی میں سکون نہیں، جن پر قرض کا بوجھ ہے یا جو کسی خاص مقصد کے لیے برسوں سے دعا کر رہے ہیں، ان کے لیے 15 شعبان کا روزہ اور رات کی عبادت ایک سنہری موقع ہے۔ پیارے ناظرین، اب یہاں ذرا رک کر میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کی قسمت بدلے تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے اور ابھی کمنٹ میں آمین لکھ دیں تاکہ نیت پکی ہو جائے، کیونکہ نیت جتنی مضبوط ہوتی ہے اثر اتنا ہی گہرا ہوتا ہے۔ اور ہاں، جو لوگ خاموشی سے دیکھ کر نکل جاتے ہیں اکثر وہی لوگ پھر کہتے ہیں کہ ہمیں فائدہ نہیں ہوا۔ پیارے ناظرین، اب واپس آتے ہیں اصل بات کی طرف۔ 15 شعبان کی رات میں عبادت کا ایک خاص طریقہ یہ ہے کہ مغرب کے بعد نفل نماز، تلاوت قرآن، استغفار، درود شریف اور دل سے توبہ کی جائے، اور عشاء کے بعد کچھ وقت تنہائی میں گزارا جائے جہاں نہ دکھاوا ہو نہ شور ہو، صرف آپ ہوں اور آپ کا رب ہو۔ اور اسی رات اللہ سے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا جائے، کیونکہ اعتراف کے بعد ہی اصلاح آتی ہے۔ پھر اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنی اولاد کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کی جائے، اور جب دل نرم ہو جائے، آنکھیں نم ہو جائے، تب وہ خاص دعا مانگی جائے جس کے لیے دل برسوں سے ترس رہا ہے۔ پیارے ناظرین، یاد رکھیے، اللہ کو رٹے رٹائے الفاظ نہیں، ٹوٹا ہوا دل پسند ہے۔ اور اب میں آپ کو وہ خاص پاورفل وظیفہ بتانے والی ہوں جو قسمت کے بند دروازے کھولنے کے لیے اہل اللہ نے بھی آزمایا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک بار پھر کہہ دوں، یہ وظیفہ کوئی جادو نہیں بلکہ دعا ہے، اثر اللہ کی طرف سے ہوگا انشاءاللہ۔ بندے کا کام صرف مانگنا ہے۔ پیارے ناظرین، یہ وظیفہ 15 شعبان کی رات عشاء کے بعد یا رات کے آخری حصے میں کیا جائے۔ سب سے پہلے باوضو ہو کر 2 رکعت نفل نماز حجت کی نیت سے ادا کریں۔ نماز کے بعد 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، پھر 100 مرتبہ استغفار پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب علیہ۔ اس کے بعد 100 مرتبہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھیں، اور پھر سورہ یاسین 1 مرتبہ پڑھ کر اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کریں، اے اللہ، اگر میری تقدیر میں تنگی ہے تو اسے آسانی سے بدل دے، اگر میرے رزق میں رکاوٹ ہے تو اسے کھول دے، اگر میری دعا میں دیر ہے تو اسے قبولیت میں بدل دے، اگر میں تیرے در سے دور ہو گیا ہوں تو مجھے اپنا بنا لے۔ اس دعا کے بعد پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اللہ پر کامل یقین کے ساتھ دعا ختم کریں۔ پیارے ناظرین، یاد رکھیے، اس وظیفے کے بعد شک نہیں یقین رکھنا ہے، کیونکہ یقین ہی وہ کنجی ہے جو بند قسمت کا تالا کھول دیتی ہے۔ آخر میں ایک بات دل سے کہوں گی، یہ رات سال میں ایک بار آتی ہے، جو گزر گئی وہ لوٹ کر نہیں آئے گی۔ اس لیے آج ہی فیصلہ کریں کہ آپ اپنی قسمت کو حالات کے حوالے نہیں کریں گے بلکہ اللہ کے حوالے کریں گے۔ اور اگر یہ بات دل کو لگی ہو تو کمنٹ میں ضرور لکھیے کہ آپ اس رات کو کیسے گزارنے والے ہیں۔ پیارے ناظرین، جب نیت زبان پر آتی ہے تو آسمان تک پہنچتی ہے۔
پیارے ناظرین، کیسی لگی میری آج کی ویڈیو؟ اگر آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔